جی تو اقبال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اقبال کا مرد مومن اس میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے۔ تو ایک اقبال نے کہا کہ اس کے لیے اصطلاح استعمال کی شبانی، یعنی کلیمی کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اور مسیحائی کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو آج ہے شبانی۔ تو شبانی جو ہے وہ اس کا لفظی مطلب ہے گلہ بانی، بھیڑ بکریاں چرانے والا پیشہ۔ اور اصطلاح میں یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہ انہوں نے حضرت شعیب کی بکریاں چرائی، تو وہاں اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور اس طرح نے اس کو کیوں استعمال کیا، اس میں شان فخر ہے، یعنی ایسی شان آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک بہت آسائش والی زندگی گزارنے والا انسان اس نے سارا کچھ ترک کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور خدا کے عدل کے نظام کے نفاذ کے لیے اس نظام کو چھوڑ کر انہوں نے فقیری اختیار کی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کو، اب یہ ظاہر ہے میں نے اب قصہ تو نہیں سنانا، آپ کو موٹی موٹی باتیں اس کے باوجود بھی بتانی ضروری ہیں۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، بچے کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، کہ جب وہ مصر سے نکل کر وہاں پہ گئے اور ان کا پہلا ٹاکرا جو ہے پانی پینے والا جو گھاٹ تھا یا جو کنواں تھا وہاں پر ہوا، کن کے ساتھ؟ 2 لڑکیوں کے ساتھ ہوا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ بائبل میں بھی مذکور ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور وہ دونوں بہنیں تھیں حضرت شعیب کی بیٹیاں، وہ ان کو لے گئیں اپنے گھر میں، انہوں نے پانی جب بھرنے میں ان کی مدد کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر شعیب علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا شریف لگتا ہے، باتوں سے منفرد ہے، ہماری مدد کی اس نے، تو ہم مسافر لگتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاں کچھ دن ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ظاہر وہ پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام، اور ان کے پاس ایک الہامی علم کے علاوہ وہ ایک جھاندیدہ آدمی تھے، تو انہوں نے وہ گٹس ضرور دیکھ لیے ہوں گے جناب موسیٰ میں، جو کہ آگے چل کر پھر وہ سچ ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان 2 بیٹیوں میں سے، یا ایک بیٹی جو ان کی تھی ان کا نام صفورہ تھا، انہوں نے اپنی دامادی میں لے لیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ 10 سال جو ہے انہوں نے حق مہر کے طور پر ان کی بکریاں چرانا منظور کیا، تو ان کا بیٹا بن کے گھر میں وہ رہنے لگ گئے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، جہاں سے وہ اقبال جو ہے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب وہ اقبال نے کہا ہے کہ جو اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی بکریاں چرانے کے منصب سے جو نبوت کا سفر ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ کیا ہر بکریاں چرانے والا شخص جو ہے وہ پیغمبر بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اور اس کا اقبال کیا کہنا چاہتا ہے؟ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک صاحب نظر جب تک آپ کا مرشد نہ ہو، آپ کا ہادی نہ ہو، آپ کا استاد نہ ہو، آپ کا گرو نہ ہو، آپ کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، جو نام آپ کی طبیعت کو اچھا لگے۔ آپ اس کو مینٹور بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو۔ جب تک کوئی شخصیت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، آپ وہ جو منازل ہیں وہ طے نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر یہ سلوک کی راہیں اور تصوف کے چونکہ یہ موضوع ہے، اس لیے اقبال نے تصوف کے ہی بیک گراؤنڈ میں اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ اور کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ کہ مرد مومن بننے کے لیے یہ صفت جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی بہت ضروری ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ ہے کہ کوئی بھی صاحب نظر جو کامل شخص ہو، اس کی آپ نے بیعت کرنی ہے، یا اس کے زیر سایہ آپ نے رہنا ہے۔ اور پھر جو بکریاں چرانا ہے اٹ سیلف یہ کوئی
یعنی ایسے کوئی عام سا کام نہیں ہے، بلکہ آپ جب رہتے ہیں نیچر کے قریب، جب آپ جانوروں کے قریب رہتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں جنگل میں۔ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی جس میں تنظیم بھی ہے، جس میں فطرت کا حسن بھی ہے، جس میں جب وہ جاتے تھے، اور وہی آثار جس کا میں نے ذکر کیا تھا ضرب کلیمی میں، وہی آثار جن کے ساتھ وہ انہی بکریوں کو ہانکتے بھی تھے اور ان کے لیے پتے جھاڑتے تھے، درختوں کے اور جڑی بوٹیاں ان کے لیے نکالتے تھے، وہی والا جو ہے وہ ان کا عصا جو ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ نیچے پھینکو تو وہ پھر کلیمے کے بعد جو ہے وہ جب کلیمی جب ہوئی عطا، جب نبوت عطا ہوئی تو وہی عصا اپنے جو آثار ہیں وہ کچھ اور ذریعوں سے بھی وہ دکھانے لگا۔ تو اب وہ کہتا ہے اقبال کہ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہماسوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز۔ اب یہ چیزیں جب ہیں، جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک آپ دن رات آپ بکریاں چرائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا اعتماد حاصل کریں، ان کا جو دست شفقت ہے وہ آپ کے سر پر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ منزلیں طے کر لیتے ہیں اور خود ہی آپ کی بیدار ہو۔ خود ہی جب، یعنی یہ بھی ایک صفت ہے جس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اور اقبال نے اس پیغام کو اس لیے اس شخصیت کو رکھا مرد مومن کی صفات میں، کیوں کہ سب سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب مقدس میں جو ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا، ان میں جناب موسیٰ ہے، اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، اور پھر وہ ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے میں جن کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ یعنی فرعون جیسے شخص کو للکارنا بذات خود جو ہے کتنا بڑا کارنامہ ہوگا، تو آگے چل کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ صفات ساری کی ساری آپ نے پیدا کرنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام میں وہ صفات کہاں سے آئیں؟ وہ شبانی کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر انہوں نے رکھی۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح جو مرد مومن کے لیے استعمال کرتے ہیں اقبال، وہ ہے شبیری۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ زہرا کے صاحبزادے ہیں، سبط رسول ہیں۔ ان کے جو عبرانی نام ہیں، جناب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جو ہے یہ عبرانی شبر اور شبیر سے میں نے ان کو عربک روپ دیا ہے، اور ہیبریو میں یہ ان کا حضرت ہارون کے بیٹے تھے دونوں۔ تو اب شبیر جو ہے حضرت امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو مرد مومن ہے اس کی ایک صفت ایسی بھی ہوگی کہ وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا امام حسین کی سیرت و کردار۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ اب آپ نے فقر جو جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، تو فقر یہ نہیں ہے کہ آپ جبہ پہن کر اور آپ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بھی آپ پیسو جو ہے وہ مایوسی کی اور کچھ نہ کرنے کی اور خالی مصلے بچھا کر لمبی لمبی دعائیں اور مناجات پڑھنے کی آپ ان کو تلقین کریں، بلکہ اصل میں مرد مومن وہ ہے جو سر پر کفن باندھ کے وہ باہر نکلے۔ اب یہاں پر بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے پیدا کہ کیا وہ سر پر کفن باندھ کر یا رسم شبیری کیا یہی ہے کہ تلوار لے کر نکلنا ہے اور کوئی جنگ کرنی ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں پر بھی حق اور انصاف کی بات ہو تو آپ اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں، اور جہاں پر بھی جابر سلطان کے سامنے آپ کو کلمہ حق کہنا پڑے وہاں پر آپ کہہ دیں۔ اور جابر سلطان تو دور کی بات ہے، آپ اپنے گھر میں اور اپنے ارد گرد و پیش میں بھی آپ ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے آپ اپنی اصابت رائے قائم کریں اور آپ وہ بات کریں جو آپ کے نزدیک درست ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو کی بات کسی کی آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آپ اپنا وہاں پہ اختلافی نوٹ ضرور دیں، اور اساتذہ کو بھی آپ کلاس کے اندر جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ ان کو روکیں، یا آپ کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی آپ پڑھانے سے روکیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کنسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہوا تو آپ سوال کریں، اور آپ نے اگر وہ چیز پہلے سے پڑھی ہوئی ہے یا بعد میں آپ نے پڑھ کے چیزیں معلوم کی ہیں تو
تو آپ استاد کی بھی تصحیح کر سکتے ہیں اور ان کو بھی آپ جو اصل چیز ہے وہ بتانے میں یعنی آپ کو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی روک اور ٹوک. تو جب حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. وہ ہر ایک دور میں فرعون بھی آئے گا اور ہر ایک دور میں موسیٰ بھی ہونا چاہیے، اور ہر دور کا ایک یزید ہے، اس کے لیے ایک حسین جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے.